بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی میں ایک عورت تھی جس کا تنور تھا۔ اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائی۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ اکرام سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ وہ آپ سے کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو۔ وہ کہنے لگی، میں ماں ہوں اور میں تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی، اسے کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ٹپکیاں لگاتی ہوں روٹیاں لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا اور آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو آنے لگے۔ آپ روتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ میرے محبوب، اس عورت کو بتا دیں، میں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ بچ جائیں، لیکن یہ لوگ تو توبہ ہی نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، وہ بچ گئے۔ اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہیں ٹھہرے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آئے اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا ہوں اس کو جھٹلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو ان کا انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، وہ کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا، تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، ایک مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا، یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی، نہ وہ گھر میں داخل ہوا، نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا، اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا، وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ جہنم میں جائے گا۔